پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہیں، جنتی وہ ہیں، متقی وہ ہیں، جنت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو غصے کو کنٹرول کر لیتے، غصے کو پی جایا کرتے، غصے کے اوپر قابو پا لیتے۔ جنتی وہ ہیں جو غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ غصہ بھی بہت ڈینجر چیز ہے میرے بھائی۔ آج کل کسی کے پاس پیسہ، غصے کے مارے اپنی زبان سے بہت کچھ بولنے لگتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا، دیکھیے جیسے جیسے بھوک لگی ویسے ویسے غصہ بڑھے گا، اور جھگڑے غصے کی حالت میں تیری ماں میری ماں یہ وہ سب کچھ شامل۔ جو روزہ رکھے اور گالی دی اس کا روزہ ہو سکتا ہے؟ مولانا لوگوں سے پوچھے، اس کا روزہ رکھنا بیکار جو روزے کی حالت میں گالی دی۔ لیکن غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی مچھلی خوب کھا لیا، مرغہ مسلم خوب توڑ لیا، بریانی خوب کھا لیا، گوشت خوب کھا لیا، اب غصہ کہاں لے کر کے جائے گا؟ بیوی کے اوپر اتارا ہے، تم نے ایسی روٹی بنائی، تم نے اس طریقے سے ٹکیا بنایا، تم نے اس طریقے سے تم نے یہ بنائی، اس میں نمک نہیں، اس میں مرچ نہیں، اس کے اندر تیل کم ہے، اس کے اندر زیادہ نمک ڈال دیا تم نے۔ اپنے بیوی کے اوپر غصے کی حالت میں، روزے کی حالت میں طرح طرح کی باتیں بولتا ہے۔ میرے بھائیو والکاظمین الغیظ، متقی وہ، جنتی وہ جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں، غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ غصہ پینے والا سب سے بڑا بہادر کہا گیا ہے، غصہ کے اوپر کنٹرول کرنے والا سب سے بڑا جری اور سب سے بڑا بہادر اللہ کی نظر میں قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا بہادر ہمارا اور ہماری ڈکشنری میں، ہماری لغت میں، ہماری نظر میں سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو کسی کو اٹھا کر کے پٹک دے، کسی کو مار دے، کسی کو دوڑا کر کے پٹک دے، کسی کو پکڑ لے اور خوب مارے، اس کے اوپر اپنا پورا طور پر قبضہ جما لے، اس کو ہمارا بہادر کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں وہ بہادر نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ وہ بہادر ہی نہیں ہے جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہ کر سکتا ہو، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتا ہو۔ سب سے بڑا بہادر تو وہ ہے جو غصہ کو پی جانے والا ہو۔ جنت اسے ملے گی نا، غصہ پینے والا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گا مسجد ہی میں غصہ کرتا، خود چیختا ہے مسجد ہی میں۔ رمضان کے مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا یہی ہے مسجد کا مالک، خوب چیخے گا، خوب چلائے، ایسی ویسی یہ وہ۔ پتہ ہے مسجد کا بھی لحاظ نہیں، روزی کا بھی لحاظ نہیں۔ اتنا غصہ بھائی، اتنا غصہ مومن ہے کہ نہیں؟ مومن وہ ہے جو غصہ کو پی جانے والا ہو۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں بھی دیکھیے کبھی کبھی مسجد میں ایسی باتیں ہونے لگتی ہے، لگتا ہے عراق اور افغانستان کی جنگ چل رہی۔ غصہ کو پینے والا قرآن، حفظ قرآن جو حافظ قرآن بنے، قرآن کی ایک آیت کے اوپر میری بات چل رہی ہے آج، بس ایک آیت کے اوپر پوری تقریر۔ والکاظمین الغیظ، جو غصہ کو پی جانے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی جانے والے تھے۔ میرے بھائیوں بہت سے لوگوں نے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے غصہ کو پی لیا۔ ایک آدمی دیہاتی آدمی آیا اور نبی اکرم کے گردن کو پکڑ لیا، آپ کے گریبان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے محمد یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے، کیا مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں مان نہیں سکتا ہوں جب تک کہ تم اللہ کا نام لے کر کے اور قسم کھا کر کے نہیں کہو گے تو مان نہیں سکتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں گریبان ایسے پکڑ کر کے کھینچ کر کے کہہ رہے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ برداشت کرتے؟ پہلے اس کا ہاتھ پکڑتے، دھنا دھن خوب مار لیتے، پہلے بھاگ، تم کو ہم بعد میں بتائیں گے میری گریبان کو پکڑنے والا ہے کون؟
لیکن مومن دیکھیے کیسے کس کو کہتے ہیں؟ غصہ کو پی جانے والا۔ نبی اکرم نے مسکرا کر کے سارے سوالات کا جواب دیا۔ وہ چیخ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ غصہ کو پی جانے والے ہوں گے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے مومن ہیں، متقی ہیں، جنتی ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے جنتی ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا چچا کی دشمنی دل میں دبائے ہوئے ہے، بھائی کی دشمنی، بہنوں کی دشمنی، گاؤں کی دشمنی ہے، اسے ہم بات ہی نہیں کریں گے، اس کو ہم موقع ملے گا تو بتا دیں گے۔ آج مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہے جانتے؟ مسلمان سے حسد کر رہا ہے، ایک مسلمان سے جل رہا ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آپ نے وہ منظر سنا ہوگا انصاری صحابی کے بارے میں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ انصاری صحابی جنتی ہیں، یہ انصاری صحابی جنتی ہیں، یہ انصاری صحابی جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس انصاری صحابی کو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی تھی۔ ایک صحابی اس صحابی کے پاس گئے اور 1-2 دن 3 دن تک رکے اور ان کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ صحابی کون سے نیکیاں کرتے ہیں۔ پتہ چلا یہ بہت زیادہ کچھ نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ اے میرے دوست، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ تو جنتی ہے، کون سا عمل کرتا ہے، کیسا عمل کرتا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تو کرتا وہی میں کرتا ہوں۔ کہا کہ پھر اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی گارنٹی کیوں دی ہے؟ ضرور کوئی ایسا عمل کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے اور جنت کی خوشخبری اور صبح سماچار سنائی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان سے بغض نہیں رکھتا ہوں، میں کسی مسلمان سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں بس کر، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں والعافین عن الناس، مومن وہ ہے، جنتی وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہو، معاف کر دیا کرتا ہو۔ معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے معاف کر دے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے ہم تم کو معافی نہیں کریں، نہ دنیا میں معاف کریں گے، مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ بہت سے مولوی کہتے بھائی معاف کر دو کسی، ہم نہیں ہم معافی نہیں کریں، نہیں کر سکتے، معافی نہیں کریں۔ بتائیے اگر یہی اللہ تعالیٰ ٹھان لے معاف نہیں کریں گے تو بھائیو بتاؤ کیا ہم اور آپ دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز چھوڑنے والے کو اللہ معاف کر رہا ہے، روزی دے رہا ہے نا۔ شراب پینے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، جوا کھیلنے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، زنا کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، موبائل کے اندر بھوجپوری گانا سننے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے والے کو معاف کر رہا ہے۔ جب اللہ معاف کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا بندو میں معاف کرتا ہوں تم بھی معاف کیا کرو، کیونکہ معاف کرنے والے کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اور جو مجھ سے معافی مانگتا ہوں اس کو بھی میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے شب قدر میں ہم کون سی دعا پڑھیں، اس قدر والی رات میں ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تم یہ دعا مانگا کرو اے اللہ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ معافی مانگنا اور معاف کر دینا یہ مومنوں کی اور جنت والوں کی نشانی ہے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 4 باتیں اس
کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس سے پہلے میں نے 2 باتیں رکھی ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ 6 کام کر لو۔ قرآن سے رشتہ جوڑ لو، موبائل کے اندر سے بھوجپوری گانے کو ڈیلیٹ کرو، فلمیں ڈیلیٹ کرو، غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کرو، اور قرآن سے رشتہ جوڑو۔ روزہ کا ابھی سے تیاری کرو، آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سے اپنا شیڈول بنا لو، ہمیں اٹھنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کھانا ہے، سحری کھانے کے بعد تلاوت کرنی ہے، اور سحری سے پہلے اٹھ کر کے استغفار کرنا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کو معاف کرتے رہتا ہے۔ یہ شیڈول بنا لیجئے، ہم کو نماز کی ایک دم بالکل پابندی کرنی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اور کہتا ہے مولوی صاحب میں نے 30 روزے رکھ لیے۔ ہاں، تیرا روزہ کس کام کا بھائی؟ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، تم نے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہی نہیں کیا۔ تو یہ روزہ رکھنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، امیری میں غریبی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا اور غصہ پی جانا، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی لوگ جنتی ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ پونے ایک گھنٹے کے تقریر میں، کیونکہ میرے بھائیوں یہ باکس ایسا ہے کہ مجھے خود سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، آپ لوگوں کو کتنی سمجھ میں آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ یہ 10 بجے تک پروگرام چلنا تھا، یہ 12 بجنے والا ہے، مجھے بہت دور نکلنا ہے، 10-12 گھنٹے کا میرا سفر ہے، بائی کار میں نکلنے والا ہوں۔ اس وجہ سے گزارش ہے آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت کے ساتھ اور تمام ان شرور کے ساتھ اللہ مجھے حفاظت فرمائے اور مجھے اپنے منزل تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پروگرام کرنے والے کو بھی اور جو پروگرام کے اندر شرکت کی اللہ ان سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ اے اللہ جو حافظ قرآن یہاں پہ بنے ہوئے اللہ ان کو قرآن کی حفاظت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اس گاؤں والے کو اسی طریقے سے دین کا سپورٹ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جب تک دین کا سپورٹ آپ کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا سپورٹ کرتا رہے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا تم میری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام کو پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔